بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی زیادہ پریشانی کے عالم میں ہونے کے بعد آپ حضرات کے سامنے روبرو ہوا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ فون پر بات کرتے کرتے میں اتنا زیادہ پریشان ہو گیا ہوں، چاروں طرف سے ایک ہی چیز کے بارے میں زیادہ تر لوگ معلوم کر رہے ہیں۔ سب کو جواب دے بھی دیا ہے، لیکن کس کو جواب دوں، کب تک جواب دوں، ایک ہی چیز کے بارے میں لوگوں سے کہاں تک بتلاؤں۔ اس لیے بہت مجبور ہو کر اس چیز کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے روبرو ہوا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ مذہب اسلام اور قرآن و حدیث ہی ایک ایسی لاوارث چیز ہیں کہ جن کے بارے میں ہر مسلمان، ہر شخص اپنی رائے زنی کرتا ہے۔ جس کے من میں جو آتا ہے، جسے جو بولنا ہوتا ہے، قرآن کریم میں جسے اپنی رائے پیش کرنی ہوتی ہے، وہ بلا جھجک جو چاہتا ہے وہ بول دیتا ہے۔ یہ بہت بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ قرآن کریم کے اندر ایسے بہت سارے الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ جن کے معنی عربی زبان میں کچھ اور ہیں، لیکن وہی الفاظ جب دوسری بھاشاؤں میں بولے جاتے ہیں تو ان کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں۔ عام طور پر ایسے بہت سارے الفاظ ہیں، لیکن ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں۔ قرآن کریم کے اندر سورہ مزمل کے اندر ایک لفظ ہے کثیبا مہیلا۔ مہیلا کا جو لفظ ہے یہ عورتوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے، عورت کو مہیلا کہتے ہیں، لیکن یہی لفظ قرآن کریم کے اندر کثیبا مہیلا کے نام سے موجود ہے، جس کے معنی ہے ریت کا ٹیلا۔ تو اگر جاہل اور بے پڑھے لوگ اس لفظ کو سن کر یہ کہنے لگیں کہ مہیلا کا لفظ قرآن کریم کے اندر ہے، عورتوں کے لیے مہیلا کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور وہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اور اس کا بھی وہی معنی ہوگا جو عام طریقے سے ہم بولتے ہیں، یعنی عورت کو مہیلا کہتے ہیں، تو یہ وہی لفظ ہے، تو یاد رکھیے یہ بہت بڑی بے وقوفی کی بات ہوگی۔ آج کل چاروں طرف سے ایک چیز کے بارے میں زیادہ تر لوگ مجھ سے معلوم کر رہے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر یہ جو بیماری چل رہی ہے، کورونا بیماری، اس کا ذکر کتنی جگہوں پر آیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر بہت ساری جگہوں پر ایک لفظ لکھا ہوا ہے، لوگ اس کو کورونا بیماری سمجھ رہے ہیں۔ میرے سامنے قرآن کریم رکھا ہے، 20واں پارہ ہے سورہ قصص، اس کے اندر موجود ہے۔ تو سورہ قصص کی آیت نمبر 45 وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، یہ آیت ہے قرآن کریم کی، آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا، تو یہ جو لفظ ہے اس کے اندر قرونن، لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں کورونا، کورونا، لوگ اس کو کورونا سمجھ رہے ہیں، جبکہ اس کے معنی کورونا نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی ہے قرونن، کے معنی ہے نسلیں، یعنی ہم نے بہت ساری نسلیں پیدا کی۔ اللہ تعالی اپنے بارے میں یہ فرما رہا ہے وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا، لیکن ہم نے بہت ساری نسلیں پیدا کی۔ ایک تو یہ لفظ ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر اس سے پہلی آیت ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ، اس کے اندر بھی لفظ قرون آیا ہے، قرون الاولیٰ۔ یہ اس سے پہلی آیت ہے 43، آیت نمبر 43، سورہ قصص کی آیت نمبر 43 ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے دی ہے موسیٰ کو کتاب، مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ، ان کے اگلے زمانے والوں کو ہلاک کر کے، یعنی جو ان سے آگے والے لوگ تھے، جو ان سے اگلے زمانے کے لوگ تھے، ان کو ہلاک کر کے ہم نے ان کو، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ تو قرون کے معنی یہاں پر زمانے کے ہیں، قرون الاولیٰ اگلا زمانہ، اگلے زمانے میں۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر ایک آیت اور ہے إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ،
بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو یہاں پر جو قارون ہے یہ ایک شخص کا نام ہے، ایک نافرمان شخص کا، ایک مالدار شخص کا نام ہے، ایک ایسے شخص کا نام ہے جو ہمارے نبی کا، جو موسیٰ علیہ السلام کا مد مقابل تھا، ان سے جھگڑا کرتا تھا، ان کے مقابلے میں کھڑا ہوا تھا، ایک شخص کا نام ہے۔ اب اس لفظ کو ہم کورونا وائرس پر جوڑ دیں کہ قرآن کے اندر کورونا وائرس کا ذکر ہے، ہمارے اللہ نے ہمارے نبی پر جو قرآن کریم 1400 سال پہلے اتارا تھا اس کے اندر کورونا کا ذکر کر دیا تھا، تو یہ کورونا بیماری کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے، ایسا کہنا محض بے وقوفی ہے۔ اس لیے آپ حضرات اپنی زبان چلانے سے پہلے، قرآن و حدیث کے بارے میں کچھ بھی معلوم کرنے سے پہلے اپنے معتبر علماء سے معلوم کیجیے، اور ان سے معلوم کرنے کے بعد قرآن کریم کے بارے میں کوئی بات بولنے سے پہلے 10 بار سوچیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گمراہ قسم کے لوگوں میں شامل ہو جائیں، گمراہ لوگوں میں ہمارا شمار ہو جائے، اس بات کا ہم خاص دھیان رکھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہم کو قرآن و حدیث سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔